بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 20 اکتوبر 2020۔ آج کی اہم خبریں: مودی سرکار کے مظالم جاری، 2 کشمیری نوجوان شہید۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی اور بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ تازہ کارروائی کے دوران قابض انڈین فورسز نے مقبوضہ وادی کے ضلع شوپیاں میں کل سے جاری جعلی آپریشن کی آڑ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ KMS کے مطابق قابض بھارتی فوج نے نوجوان کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا، جبکہ علاقے کا محاصرہ کر کے گھر تلاشی کا عمل جاری ہے اور علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں انٹرنیٹ، موبائل فون سروس سمیت تمام مواصلاتی سسٹم معطل ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ وادی میں ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج جاری ہے۔ خیال رہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی اور الگ حیثیت کا خاتمہ کر کے اسے بھارت کا غیر قانونی طور پر حصہ بنا لیا تھا، جبکہ مقبوضہ وادی پر قابض بھارت کے کرفیو کو 13 ماہ سے زائد ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے افغان مسائل کا سیاسی حل مذاکرات میں ہے، یہ کہنا تھا ایرانی صدر روحانی کا۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ افغان عوام برسوں کی خانہ جنگی کے بعد حقیقی امن کے لیے کوششیں کریں۔ مسائل کا حل افغان گروہوں کے درمیان سیاسی مذاکرات ہیں۔ یہ بات حسن روحانی نے پیر کو ایران کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے اعلیٰ قومی مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ کے ساتھ ایک ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ افغانستان میں پائیدار امن آئے گا اور قوم پرسکون زندگی گزارے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دوست اور پڑوسی ملک میں امن و استحکام ایران کے لیے بہت اہم ہے۔ افغانستان میں جارے ملک کے حیثیت سے امریکی مداخلت اور موجودگی اس ملک کے عوام کی مرضی اور رائے کے مطابق نہیں ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت کا جنگی جنون جاری، برہموس میزائل کا تجربہ کر لیا۔ بھارتی بحریہ نے جنگی جہاز INS چینائی سے سپر سونک کروز میزائل برہموس کا تجربہ کیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ میزائل نے بحیرہ عرب میں اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ برہموس میزائل کو مزید بہتر بنایا گیا ہے۔ برہموس کو بھارت اور روس نے مشترکہ طور پر ڈیزائن کر کے تیار کیا ہے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے فرانس سے۔ فرانس مسلمانوں کے گرد گھیرا تنگ، گھروں پر چھاپے، کئی افراد گرفتار۔ فرانس میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں گستاخ ٹیچر کے قتل کے بعد پولیس نے مسلمانوں کے گھروں پر چھاپے مارنے کا سلسلہ تیز کر دیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق پولیس نے درجنوں مسلمانوں کو مشتبہ قرار دیتے ہوئے ان کے گھروں پر چھاپے مارے اور مزید 11 افراد کو حراست میں لے لیا۔ ان میں سے کئی نے ہلاک کیے گئے گستاخ ٹیچر سیموئل پیٹی کے قاتل نوجوان کے حق میں سوشل میڈیا پر پیغامات لکھے تھے۔ فرانسیسی وزیر داخلہ جیرارڈ ڈارمینن نے کہا ہے کہ انٹرنیٹ پر نفرت آمیز مواد کے 80 سے زائد کیسوں کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ 51 مسلمان تنظیموں کے خلاف بھی تحقیقات کر رہی ہے، جبکہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ کئی مسلمان تنظیموں کو کل عدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کارروائیوں سے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ملک کے دشمنوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا اور یہ کارروائیاں پورے ہفتے جاری رہیں گی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ 80 افراد سے پوچھ گچھ کی گئی ہے، جن میں سے کئی نے پیٹی کے قاتل کے حق میں پیغام جاری کیے تھے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے امریکہ سے۔ امریکہ میں 71% مسلمان ٹرمپ کے مخالف ہیں۔ نیا انتخابی سروے سامنے آ گیا۔ امریکہ میں رواں سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل ایک سروے میں 71% مسلمانوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے دوبارہ صدر بننے کی مخالفت کر دی۔ امریکی صدارتی انتخاب کے تناظر میں مسلم ووٹ بینک پر سروے کیا گیا، جس میں مسلمانوں کی اکثریت نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو ووٹ دینا کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ سروے کونسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی جانب سے کیا گیا۔ سروے میں مسلمانوں کا ووٹ جو بائیڈن کی جانب بڑھاتا
دکھایا گیا ہے۔ سروے کے مطابق اس بار سب سے زیادہ 89% مسلمان ووٹ دینے کا عزم رکھتے ہیں، جس میں سے 71% ووٹ ٹرمپ کے مخالف ہیں۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھنے والے مسلمان پاکستان نژاد شہری نائب صدر کی امیدوار سے خوش نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کملا ہیرس کا جھکاؤ پاکستان سے زیادہ بھارت کی طرف ہوگا۔ ماضی کے سروے ظاہر کرتے ہیں کہ امریکی مسلمان ریپبلکن امیدواروں کے مقابلے میں ڈیموکریٹک امیدواروں کی حمایت کی طرف مائل رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی۔ ہیروں کا سب سے بڑا بازار کہاں لگتا ہے؟ دا اسرائیل ڈائمنڈ ایکسچینج میں۔ ہیروں کا سب سے بڑا بازار اسرائیل میں واقع ہے، جسے دا اسرائیل ڈائمنڈ ایکسچینج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس بازار میں تقریباً 20,000 افراد روزانہ کی بنیاد پر ہیروں کا لین دین کرتے ہیں۔ یہاں پوری دنیا کے 50% خام ہیرے بھی موجود ہوتے ہیں، جس کا 2/3 حصہ امریکہ میں بیچا جاتا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔